إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید۔ محترم حاضرین کرام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری گفتگو کا عنوان ہے آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار۔ کل 15 اگست کی تاریخ ہے جو ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، جس دن مسلمانوں کو انگریز کے تسلط سے آزادی ملی ہے، اور یہ ملک ہمارا ہندوستان جس میں ہم بستے ہیں انگریز کے چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے اسی کی تاریخ سے متعلق چند باتیں کی تھیں کہ انگریز شاہجہاں کی دور حکومت میں ہندوستان میں داخل ہوا تجارت کی غرض سے، ایسٹ انڈیا کے نام سے، اور پھر مختلف علاقوں میں دھیرے دھیرے قبضہ کرنے لگے۔ 1757 کے اندر بنگال پر قبضہ کیا نواب سراج الدولہ کی حکومت پر، اور 1799 کے اندر ساؤتھ میں جہاں ٹیپو سلطان کی حکومت تھی میسور کے اندر، شیر میسور کی شہادت کے بعد پورے ساؤتھ کے اوپر بھی قبضہ کیا، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے کرتے ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور بہت حد تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے، لیکن کوئی نہ کوئی وجوہات اس کے پیچھے ضرور تھیں جن کی وجہ سے وہ اپنی قوت کو جمانے کے باوجود بھی مکمل طور پر آرام کے ساتھ ہندوستان میں رہ نہیں سکتے تھے۔ اور یہ جو مختلف لڑائیاں ہوئی تھیں یہ مختلف علاقے کے اعتبار سے،
1857 اس سے پہلے کی باتیں ہم کر چکے ہیں۔ 1831 میں تحریک شہیدین کی جو تحریک چلی تھی بالاکوٹ کے اندر، ان کی شہادت ہوئی، اور یہ پوری ذمہ داری علماء صادق پور پٹنہ نے اپنے کندھوں کے اوپر لی اور مسلسل 100 سال تک قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے گئے۔ 1934 کے اندر ان کی قربانیاں ختم ہوتی ہیں اور یہاں تک مسلسل 100 سال ان کی قربانیوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس درمیان میں 1857 کے اندر مسلمان ایک ملکی پیمانے پر انگریز کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف علاقے سے مسلمان ملتے ہیں اور مل کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ دہلی جو ہمارا دارالحکومت ہے، جہاں مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، مسلمانوں نے کہا کہ اسی حکومت کو مضبوط کریں گے، انگریز کو پورے ملک سے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کی گئی، تمام لوگ پہلے یہ جمع کیا گیا کہ ملک میں جو حالات ہیں، اس حالات کے اعتبار سے کیا ہندوستان میں جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے؟ کیا ہندوستان میں جو انگریز آ کر بس گئے ہیں، انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہمارے لیے جہاد کرنا ضروری ہے؟ یہ فتویٰ علماء کرام سے لیا گیا۔ مختلف علاقے سے علماء کرام کے فتاوے کو جمع کیا گیا، ایک فتویٰ شائع کیا گیا، بڑے بڑے علماء کرام کے دستخط لیے گئے۔ 34 علماء کرام نے اس فتوے کے اوپر دستخط کیا اور دہلی سے ایک اخبار نکلتا تھا صادق کے نام سے، اس اخبار میں اس اعلان کو، اس فتوے کو شائع کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر انگریزوں سے جہاد کرنا جائز اور درست ہے، وہ جہاد کر سکتے ہیں ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے۔ مسلمانوں میں جنہوں نے سب سے پہلے دستخط کیا تھا اس پر، وہ اہل حدیث کے ایک عالم تھے، شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کی بڑی قربانیاں ہیں خدمت حدیث کے سلسلے میں۔ ان کا سب سے پہلے دستخط تھا فتوی جہاد میں، اور ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ کو پیش کیا تھا، دہلی کی جامع مسجد میں خطاب کیا، جمعہ کے بعد فتوے کو پیش کیا۔ یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے، ان کا نام اس فتوے کے اندر ہے ہی نہیں، جو فتویٰ شائع کیا گیا تھا ان میں ان کا نام ہے ہی نہیں۔ وہ تو اس فتوے کے دہلی کے اندر مشہور ہو جانے کے کچھ دن بعد دہلی کے اندر پہنچے ہیں، اس سے پہلے وہ ایلور کے اندر ایک راجا کے ملازم تھے، اور وہ اگست کے مہینے میں 16 اگست میں سب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں اس کی حاضری ہوتی ہے، اور جولائی کے مہینے میں یہ فتویٰ شائع ہوتا ہے، اخبار میں چھپ چکا ہے، 26 جولائی کے اخبار میں یہ فتویٰ چھپ چکا ہے، اور اگست کے مہینے میں وہ دہلی کے اندر پہنچتے ہیں۔ تو کیسے ان کا دستخط ہو سکتا ہے جب دہلی وہ پہنچے ہی نہیں ہیں، دہلی میں ان کی آمد ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، تو وہ خطاب کر کے فتوے کو شائع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے، ان کا نام اس فتوے کے اندر درج بھی نہیں ہے، اور اس فتوے کے شائع ہوتے وقت، اس فتوے کے چھپتے وقت موجود بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کی 200-250 سالہ قربانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص مولانا فضل حق خیر آبادی پوری قربانیوں کا ہیرو، مسلمانوں کا ہیرو ان کو بنایا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے یہ ہیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ غلطی ہے، تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے فتوی جہاد میں نہ ہی ان کا دستخط ہے، نہ ہی فتوی جہاد کے وقت وہ دہلی کے اندر موجود تھے۔ تو یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اہل حدیث کے عالم کا سب سے پہلا دستخط انگریز کے تسلط کو ہٹانے کے لیے ان میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ فتویٰ شائع کیا گیا، مختلف علاقے سے علماء کرام، عوام، مسلمان اکٹھے ہوئے، اپنی قوتوں کو، اپنی جماعتوں کو تیار کیا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالیں گے، لیکن ہمارے اپنوں نے دہلی کے اندر غداری کی۔ انگریز آخری سانسوں میں تھے، 100 صدی پہلے انگریز ہندوستان چھوڑ کر جانے والے تھے۔ 1857 میں ایسا وار کیا تھا مسلمانوں نے کہ قریب تھا کہ انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں کچھ آستین کے سانپ ہوتے تھے، انہوں نے غداری کی، انگریز کا ساتھ دیا۔ ایسے ہی پٹیالہ کے سکھوں نے بھی آخری وقت میں جب انگریز دم توڑنے والے تھے، ہندوستان سے بھاگنے والے تھے، ایسے موقع پر اپنی فوج کے ذریعہ پٹیالہ کے سکھوں نے انگریز کی حمایت کی، اور اس مدد سے انگریز طاقتور ہوئے اور دہلی کی گلیوں کو خون آلود کر دیا۔ دہلی کی گلیوں کو گولیوں کی گڑگڑاہٹ سے، بندوقوں کی تڑتڑاہٹ سے پوری گلیاں رنگین ہو گئیں، اور ہزاروں کی تعداد میں
دہلی کے اندر 1857 عیسوی کی جو جنگ آزادی تھی، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے، اس دیش کے خاطر، اس ملک کے خاطر قربان ہو گئے۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ جس کی حکومت، جن کے باپ داداؤں کی حکومت اس ہندوستان کے اندر صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور جن مسلمانوں کی حکمرانی 850 سالوں تک اس ہندوستان میں چلی آ رہی تھی، آخری بادشاہ مغلیہ سلطنت کا بہادر شاہ ظفر حکمرانی تھی۔ مسلمانوں نے ان کو نگراں بنایا تھا دلی کے اندر کہ آپ کی قیادت میں، آپ کی رہنمائی میں ہم دہلی کے اندر انگریز سے مقابلہ کریں گے، ملکی پیمانے پر انگریز کو ہندوستان سے بھگائیں گے۔ اور حادثہ، واقعات ایسے ہوئے، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ خود بہادر شاہ ظفر کو چھپنا پڑا اپنے بیٹوں کے ساتھ، جو دہلی کے اندر نظام الدین اولیاء کی دربار ہے، اپنے بیٹے سمیت وہاں چھپ گئے، لیکن انگریز نے وہاں سے پکڑ کر کے ان کو لایا، اور وقت کے بادشاہ ہیں، ہندوستان کے حکمراں ہیں، سب سے آخری چشم و چراغ ہیں اس ملک کے، اس کو 3 دن تک بھوکا رکھا جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت سے جب کھانا مانگتے ہیں، 3 دن کے بعد ان کے بیٹے کو ذبح کر کے، ان کے گوشت کو کاٹ کر کے ایک تشتری میں، ایک پلیٹ میں ان کے گوشت کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہوں کے ساتھ انگریزوں نے ایسے ظالمانہ سلوک کیے، ایسے برتاؤ کیے وقت کے آخری حکمرانوں کے ساتھ، ہندوستان کے چشم و چراغ کے ساتھ، کہ ان کے بیٹے کو ذبح کر کے 3 دن سے بھوکا رکھا گیا، اور بعد میں اس گوشت کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ اور یہی ان کو نہیں چھوڑا، آخری بادشاہ تھے، ان کو یہاں سے بے عزت کر کے ہندوستان سے باہر برما کے اندر لے گئے، بیڑیوں میں جکڑ کر کے وہاں لے جا کر کے برما میں رنگون کے قید خانوں میں ان کو جکڑ دیا، ان کو جیل میں ڈالا، اور اسی قید کی زندگی میں، چونکہ یہ شاعر تھے، چند اشعار کہے تھے، اور انہی اشعار میں ایک غزل جو کافی مشہور ہوئی، بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، کہ اے ظفر تو کتنا بد نصیب ہے، جس سرزمین پر تیری حکمرانی تھی، جہاں کا حکمراں تھا تیرے باپ دادا، جس زمین پر قیادت کرتے تھے، تو کتنا بد نصیب ہے، جان جا رہی ہے، آخری سانسیں ہیں، مر رہے ہیں، دفن ہونے کے لیے اس ہندوستان کی سرزمین کا 2 ٹکڑا حصہ بھی تجھے دفن کے لیے جگہ نہ ملی۔ اور ہوا بھی یہی کہ آخری وقت میں رنگون کے قید خانے میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی برما کے اندر آج بھی ان کے مزار موجود ہیں۔ تو یہ آخری بادشاہ تھے مغلیہ سلطنت کے، ہندوستان کے آخری بادشاہ، جہاں سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کا دور ختم ہوا، اور انگریز جب اس میں قبضہ کر لیے سکھوں کی مدد سے، جب ہندوستان کے اوپر مکمل طور پر 1857 کی جنگ کو جیت چکے، اس کے بعد جو سزائیں تھیں وہ انسان کے دل کانپ جائیں، اتنی سخت سزاؤں سے انہوں نے مسلمانوں کو، مسلمان کی بستیوں کو برباد کیا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنی سخت سزائیں دیتے تھے مسلمانوں کو، اتنی پھانسیاں دی گئیں کہ ان کے قید خانے کم پڑ گئے، بلکہ مین راستوں پر جو چوراہے ہوا کرتے تھے، بیچ درختوں میں علماء کرام کو پھانسیاں دی جاتی تھی، ان کے لاشوں کو لٹکا کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جنگ آزادی میں 1857 کے بعد جن کو بھی انہوں نے قید کیا، گرفتار کیے، سب سے سخت سزائیں اگر کسی کو ملی ہیں وہ علماء اہل حدیث ہیں۔ 95% مسلمان ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ اکثریت جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ علماء اہل حدیث تھے۔ ان کو وہابی کہ یہ انگریز کے باغی ہیں، باغی کے معنی میں انگریز کی حکومت سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، اس معنی میں لیا جاتا تھا۔ اور جہاں کہیں یہ کہا جائے کہ فلاں وہابی ہے، فوراً انگریز اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور سب سے سخت سزا تھی کالا پانی کی سزا۔ یہ کالا پانی کیا ہے؟ انڈمان نکوبار کے اندر ایک جزیرہ ہے جو غیر آباد ہے، وہاں انگریزوں نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے، جو ان کے مخالف تھے، جو آزادی کے سپنے دیکھتے تھے، ان کے لیے لڑائیاں لڑتے تھے، ان کے خلاف ایسا جیل تیار کیا تھا جن کی سزاؤں کو انسان سوچے تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ہم اسی جیل سے متعلق کہ کالا پانی کی سزا کتنی سخت ہوتی تھی۔ مسلمان تو جاتے تھے، ایمانی جذبے سے سرشار ہوتے تھے، ایمانی قوت ہوتی تھی، آخرت کی امید ہوتی تھی، وہ سزاؤں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے ایمان کو دیکھتے، اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر قربانیوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک غیر مسلم آپ سنے ہوں گے، سیاست کے میدان میں اس کا نام بہت زیادہ آتا ہے، ویر ساورکر۔ آپ سنے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ساورکر کو ماننے والے ہیں، مہاتما گاندھی کو نہیں، ہم ساورکر کو ماننے والے ہیں، ان کی راہ پر چلنے والے۔ تو اسی ویر ساورکر کو بھی کالا پانی کی سزا ہو جاتی ہے۔ یہ شخص جب انڈمان ان کو بھیجا جاتا ہے، جب سخت سزاؤں کو دیکھتے ہیں،
یہ شخص ڈر جاتا ہے۔ 1920 کے اندر انڈومان کے اندر ان کو لے جایا جاتا ہے۔ یہ سخت سزاؤں کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سزا برداشت نہیں کر سکتا، کسی بھی طریقے سے مجھے یہاں سے نجات ملے، میں آزادی کے سپنے دیکھنا چھوڑ دوں گا، آج سے آپ کے وفادار بن کر رہوں گا، آج آپ کے ساتھی بن کر کے کام کروں گا، جو لوگ آزادی چاہتے ہیں ان کے خلاف میں کام کروں گا۔ اور بالآخر یہ منت سماجت کرتے ہوئے 1922 کے اندر ان کو رہائی مل جاتی ہے، اور اس وقت سے لے کر ساورکر، مہاتما گاندھی اور اس قیادت آزادی کی جو ذمہ داری لینے والے تھے، آزادی کے جو سپنے دیکھنے والے تھے، ان کے خلاف کام کرنے لگے۔ آج بھی ان کے چیلے چپیٹے وہی نظریہ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اور اسی روش پر یہ بھی چل رہے ہیں کہ جو ہندوستان کی سیکولر ذہن ہے، ہندوستان کی جو تہذیب ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریز کی جو غلامی تھی، اسی غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو، یہاں کے باشندوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سزائیں اتنی سخت تھی کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ سب سے سخت سزائیں دی وہ کالا پانی کی سزا، لیکن مسلمانوں میں ایسے ہیرو تھے، ایسے علماء اہل حدیث تھے جنہوں نے ان قربانیوں کو برداشت کیا۔ مولانا جعفر تھانیسری، ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی، کالا پانی کی سزا دی گئی، کئی سال ان کو انڈومان میں رکھا گیا، پورے کالے پانی کی سزا کو برداشت کیا، جان بھی بچ گئی، اور جب پوری مدت مکمل ہو گئی بچ کر کے دوبارہ ہندوستان آئے، اور ہندوستان میں آ کر ایک کتاب لکھی اردو زبان میں کالا پانی کے نام سے، یا دوسرے زبانوں میں تواریخ عجیبہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور ان داستانوں کو، ان قربانیوں کو، ان ظلم و ستم کو ذکر کیا جو کالا پانی میں ان لوگوں کو دیا جاتا تھا، جو ان کے زندگی میں جو قربانیاں ان کو دینی پڑی تھی، جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی ایک اور عالم دین تھے مولانا یحییٰ علی، ان کے بھائی تھے احمد اللہ صادق پوری، ان سارے لوگوں کو سزائیں دی گئی۔ احمد اللہ صادق پوری کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر مسکان ہے، ہنس رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، آپ پھانسی کے تختے پر چڑھنے والے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکان؟ کہا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں، ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا والے لوگوں میں مجھے چنا ہے قربانی کے لیے، میں کسی لائق ہوں، اللہ نے مجھے کسی لائق سمجھا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے میری قربانی کو چاہا ہے۔ اگر میں کسی لائق نہیں ہوتا، میرا کوئی رتبہ نہیں ہوتا، میری کوئی پہچان نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے، اپنے ملک کی آبیاری کی قربانی کے لیے ہمارا انتخاب نہیں کرتا۔ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے۔ اور ان کے بھائی مولانا یحییٰ علی کے بارے میں آتا ہے کہ انگریز نے ایک شخص کو بھیجا، ڈبلیو ہنٹر کو، کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کون سی ایسی طاقت ہے کہ ہماری اتنی قوت کے باوجود مسلمانوں کے اوپر اطمینان کے ساتھ جو قبضہ کرنا چاہیے تھا وہ قبضہ ہم مکمل طور پر نہیں کر رہے ہیں، اطمینان کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ کون سی ایسی طاقت ہے؟ آپ جائیے پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیجیے۔ ڈبلیو ہنٹر یہ مسلسل 10 سال گلی گلی کوچوں میں اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہوئے، مختلف شکلوں، مختلف بھیس کو بدلتے ہوئے یہ مختلف گلیوں کا دورہ کرتے ہیں، بالخصوص بہار، بنگال اور یو پی کے اندر ہر گلیوں کا دورہ کیا، ایک علاقے کا سفر کیا اور پورا رپورٹ تیار کیا۔ مسلسل 10 سال کے بعد ایک رپورٹ تیار کر کے انگریز کے پاس بھیجا۔ یہ بھی انگریز تھا، مختلف 10 سال کا جو رپورٹ تھا، اس رپورٹ میں جو اس نے سب سے بڑی بات بتائی تھی وہ یہ ہے کہ آپ جو ہندوستان میں قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہندوستان پر قیادت کی خواب دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے خواب اس لیے پورا نہیں ہو رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر وہابی علماء کی جماعت ہے، وہابی اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے، ان کو بدنام باغی کے لقب سے، باغی کے معنی میں کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے وہابی علماء ہیں جو اپنے عوام کی اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں، ایسے ٹریننگ دیتے ہیں کہ ان کے جذبہ جہاد کو کبھی سرد ہونے نہیں دیتے، ان کے جذبہ جہاد کو کبھی کم ہونے نہیں دیتے، یہ مسلسل تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا قبضہ ہو، ہندوستان میں آرام کی سانس لیں، تو جو غیر وہابی علماء ہیں، یعنی اہل حدیث کے علاوہ جو علماء ہیں،
ان کو آپ تیار کریں، ان کو آپ پیسے دے کر کے ان کو دوسرے طریقوں سے ان کو تیار کریں اور وہابی علماء کے خلاف کتابیں لکھوائیں، ان کے خلاف فتوے دلوائیں کہ یہ ایسے ہیں، تاکہ عوام میں جو ان کا تسلط ہے، عوام میں جو ان کا اعتماد اور بھروسہ ہے، وہ بھروسہ ختم ہو جائے۔ کیا بھی یہی گیا، انگریزوں نے غیر اہل حدیث علماء کو اپنے لیے تیار کیا اور ایسی کتابیں لکھی جو اہل حدیث کے لیے انتہائی سخت تھی، اور ان کتابوں کے ذریعہ اہل حدیث کو ڈبل مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کتابوں کی وجہ سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ W ہنٹر نے اس رپورٹ میں یہ کہا کہ اس ملک میں سب سے بڑا خطرہ اگر ہمارے لیے ہے، انگریز کے لیے ہے، تو وہابی علماء ہیں، وہ اپنے عوام کی تربیت کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا قبضہ ہندوستان کے اوپر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسی میں انگریز نے ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ انہی وہابی علماء میں پٹنہ کے اندر صادق پور کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک ایسا مدرسہ ہے جو زمین کے تہ میں ہے، نچلی زمین میں ہے، اور اس میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں انگریزوں کے خلاف پوری تربیت دی جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار مولانا یحییٰ علی ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مولانا یحییٰ علی نے ہمارے خلاف اتنا بڑا مدرسہ اور اتنی بڑی جماعت تیار کی ہے، ان کو پکڑ کر کے لے جایا گیا، ان کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی، ان کے ساتھ دو اور ان کے دوست تھے، ان لوگوں کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کا دن آیا، رات میں انگریز جیلر نے کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آہو فغاں کرتے ہیں، کیسی بے چینی میں ہیں، ان کی حالت کیا ہے، تھوڑا جا کر کے معائنہ کر کے آتے ہیں۔ دیکھا تو یہ مسکرا رہے ہیں، چہرے کے اندر چاندنی جیسی چمک ہے، روشنی ہے۔ انگریز دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ صبح جن کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے گا، آج ان کی حالت اس قدر حشاش بشاش کا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ آپ کل پھانسی کے تختے پر چڑھنے والے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے چہرے پر یہ نورانی، آپ کے چہرے پر یہ روشنی کیوں ہے، کس وجہ سے؟ کہا اس لیے ہے کہ ہم اپنے محبوب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے، ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ صبح ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، اپنے محبوب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور ایک مومن کا یہی مقصود ہوتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ ہی مال و دولت کے انبار چاہیے، نہ ہی اور کسی چیز اور خزانہ چاہیے، ہمیں شہادت کا مرتبہ مل جائے، اللہ کی راہ میں قربانی ہماری ہو جائے، قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ مولانا یحییٰ علی خان تھے، جب ان کے یہ جملے سنے تو انگریز نے کہا کہ نہیں، خوشی کی سزا ہم نہیں دے سکتے، ایسے شخص کو جو ہمارا سب سے بڑا مخالف ہے اس کو اتنے آسان کی موت ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ کہا سزا کو تبدیل کر دیا جائے، اور پھانسی کی سزا کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا، اور کہا کہ زندگی بھر آپ جیل میں رہیں، آپ کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور پھر ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا، اور وہاں کی سزا ہم نے کہا سب سے سخت سزا ہے۔ ایسے موقع پر ان کی داڑھی موڑ دی گئی، وہ رونے لگے، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اور یہ کہنے لگے کہ میری داڑھی مبارک، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے شہادت کا مرتبہ مل گیا، تجھے اللہ نے مجھ سے پہلے شہید کر دیا، کاش کہ اللہ ہماری قربانی کو بھی قبول کر لیتا، اللہ ہماری شہادت کو بھی قبول کر لیتا، مجھے تو بخش دیا گیا اور تیری قربانی قبول ہو گئی۔ تو یہ ہمارے علماء کرام تھے، مولانا یحییٰ علی خان تھے جن کی ایسی قربانیاں تھیں۔ ایک اور تھے علماء صادق پور میں مولانا پیر علی، یہ ایک معمولی انسان تھے، چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک چھوٹا دکان تھا، لیکن یہ انگریزوں کے خلاف بھی اپنی جماعت رکھتے تھے، اور ان جماعتوں سے انگریزوں کے خلاف مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، زخمی ہونے کی صورت میں گرفتار کر لیے گئے۔ انگریز نے کہا کہ آپ کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے، آپ کے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے دیگر دوستوں کو، اور جو مجاہدین کی جماعت ہیں اور جو علماء کی جماعت ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کا پتہ بتا دیں، آپ کے جان کو بخش دیا جائے گا۔ لیکن ان کے تاریخی جملے کو یاد رکھیں، اس نے کہا زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں جان کو بچانے کی انسان
انسان کوشش کرتا ہے، جان بچانا چاہتا ہے، اور زندگی میں کچھ ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ انسان جان کو قربان کر دینا اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہے، اور آج کا دن ہمارے لیے یہی قربانی کا دن ہے۔ یعنی آج میں قربانی دینا پسند کرتا ہوں، جان بچانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے علماء کرام تھے، یہ علماء صادق پور کی قربانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ علماء اہل حدیث کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ اب آدھے سال گزر جائیں گے، آزادی ہند کی پوری تاریخ اگر بیان کی جائے اور علماء اہل حدیث کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، لیکن ہماری قربانیوں کو بھلا دیا گیا ہے، اہل حدیثوں کو صفحہ تاریخ سے مٹا دیا گیا ہے، اس لیے کہ تعداد ان کی کم ہے، تعداد ان کی کم ہے، یہ کمزور ہیں، اس لیے ان کی قربانیوں کو فراموش کر کے جو انگریزوں کے چیلے تھے آج وہ قربانیوں کا صحرا اپنے سر پر لے رہے ہیں، جو انگریزوں کے پیسے سے پلتے تھے، جو ہندوستان کی آزادی کے مخالف تھے، آج آزادی کا کریڈٹ اپنے سر پر لینا چاہتا ہے۔ کتنی زیادتی ہے ہمارے علماء کرام کے ساتھ۔ تو 1857 کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک ہندو مورخ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ اپنے مسلک کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک ہندو مورخ ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں صرف بنگال اور بہار کے وہابیوں نے 5 لاکھ وہابیوں نے قربانی دی۔ 5 لاکھ، ایک دو نہیں، صرف بنگال اور بہار کے علماء وہابیین نے 5 لاکھ قربانیاں دی 1857 کی جنگ آزادی میں۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے مسلک کے کوئی عالم نہیں کہتے، ایک ہندو مورخ ہے جنہوں نے آزادی ہند کی تاریخ لکھی ہے، وہ کہتا ہے، اور اسی کا ایک جملہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں اگر قربانیوں کا صحرا کسی کو مل سکتا ہے تو وہ علماء وہابی ہیں۔ علماء وہابیین کی قربانیاں اتنی بڑی ہیں کہ اگر آزادی کی تاریخ کسی کے سر پر جا سکتی ہے، آزادی کا صحرا کسی کے سر پر آ سکتا ہے تو علماء اہل حدیث ہیں، فرقہ اہل حدیث کے علماء ہیں جن کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آزادی کا کریڈٹ، آزادی کا ہیرو اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ علماء اہل حدیث ہیں۔ یہ ایک ہندو مورخ کا اقرار ہے، یہ ایک ہندو مورخ کا اقرار ہے۔ تو یہ 1857 کے واقعات تھے، اور اس کے بعد مختلف مقدمات مختلف علاقے میں چلے، پٹنہ کے اندر بھی مقدمات چلے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا گیا، سزائیں دی گئیں، لیکن مسلمان پیچھے ہٹنے والے کہاں تھے؟ ان کے اندر تو توحید کی امانت تھی۔ اس لیے انگریز نے جو رپورٹ تیار کیا تھا W ہنٹر نے، اس نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، 3 کتابوں کا بڑا رول ہے، 3 کتابوں کا بڑا رول ہے اس سلسلے میں ہم سے مقابلہ کرنے میں۔ ان میں ایک کتاب ہے تقویت الایمان، دوسری کتاب ہے ملفوظات سید احمد شہید، اور تیسری کتاب ہے شرح وقایہ کے کتاب الجہاد۔ یہ 3 کتابیں ہیں جو اپنے ماننے والوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، اور ان کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ جہاد کا جذبہ کبھی سرد نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک کتاب اگر آپ بات کریں گے، پہلی کتاب جو اہل حدیث عالم دین کی ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویت الایمان۔ اس میں جہاد کے بارے میں، آزادی ہند کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے، ایک جملہ بھی نہیں ہے، اس میں صرف بات ہے عقیدے کی، توحید کی۔ انگریز جانتا تھا کہ جس کے دلوں میں توحید کی امانت ہوگی، جس کے سینوں میں توحید ہوگا، اس سے ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کبھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک ہی نہیں سکتے، ہماری ماتحتی کو کبھی قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اور ہوا بھی یہی، جتنے لوگ اہل حدیث تھے، کیوں اہل حدیث انگریز کے سامنے کبھی گھٹنے نہ ٹیکے، بلکہ ڈاکٹر تارا چند نے کہا تھا اہل حدیث ایسے لوگ تھے کہ دوسروں نے گھٹنے تو ٹیک دیے، لیکن اہل حدیث نے کبھی بھی انگریز سے مفاہمت نہیں کی، انگریز کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تو یہ ہمارے علماء اور عوام تھے، یہ کس چیز کی بدولت تھی؟ توحید کی وجہ سے۔ عقیدہ ہمارا مضبوط ہے، اس کتاب کے اندر توحید بیان کیا گیا تھا، بڑی زور و شور کے ساتھ اس کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی، لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا تھا۔ عیسائیت انگریز پھیلا رہے ہیں، اپنی شناخت، اپنی پہچان کو باقی رکھنا ہے ہمیں، تو انگریز کی لاکھ کوششوں کے باوجود مسلمانوں میں یہ کتاب ایسی قوت پہنچاتی تھی کہ ان کے جذبہ جہاد میں کافی تقویت ان کو ملتی تھی۔ تو اس کتاب سے بھی انگریز بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، اس لیے توحید جس کا مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کے خوف سے نہیں ڈرتا، دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں ایک ہی خوف، ایک ہی جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈر ہے، اگر کسی چیز کا خوف ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی ذات سے ڈرنا ہے، اسی ذات کے آگے جھکنا ہے، اسی کے پیروکار بن کر رہنا ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں، کسی کے ماتحتی قبول ہم نہیں کر سکتے، ہم اللہ والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں
چند نمایاں کردار ہیں، نمایاں قربانیاں ہیں۔ آگے چلیے، ہندوستان کے آخری مراحل میں ہم نے کہا تھا پچھلے جمعے کے اندر کہ مسلمانوں کو جب لگا کہ آزادی کے سپنے ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن یہ خواب حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان کے سارے باشندوں کو اس میں ملایا نہ جائے۔ اس لیے آخر کے اوقات میں ہندوستان کے جو غیر مسلم تمام مذاہب کو ملایا گیا کہ جب ملک ہمارا ہے سارے کی قربانیاں مل کر کے سب قربانیاں دیں گے، اور آخری اوقات میں پھر سارے لوگوں نے مل کر آزادی کے لیے قربانیاں دی اور مل کر کے لڑے۔ اس میں سے نمایاں نام مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ہے۔ ایسی شخصیت دنیا کی تاریخ میں بڑے کم ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہر فن کے ماہر تھے، مفسر قرآن تھے، سیاست دان تھے، تاریخ سیرت نگار تھے اور بہترین دانشور تھے۔ ایسے ہی دوراندیش شخصیت تھے، مسلسل 15 سے 16 سال آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جیلوں میں اپنی زندگی گزار دی۔ اس لیے جیلوں میں گزار دی کہ آزادی کے اوقات میں ہندوستان میں جب آزادی کا سور پھونکا جا رہا تھا، ایسے وقت میں ان کا دو پرچہ نکلتا تھا، ایک الہلال اور دوسرا البلاغ۔ یہ دو پرچے مذہبی اعتبار سے بھی کافی اہم تھے اور ملکی حالات کے اعتبار سے لوگوں کے لیے جذبہ جہاد انگریزوں کے خلاف تیار کرنے کے لیے بڑی عظیم یہ دونوں پرچے کام کرتے تھے۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد پر تحریری طور پر بھی پابندی لگائی، ان کی زندگی کو بھی جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ احمد آباد کا جیل شاہد ہے جہاں مولانا ابوالکلام آزاد کو کئی سال رکھا گیا۔ اسی طریقے سے رانچی جو ہماری کیپٹل ہے، ہمارے جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے، وہاں کا قید خانہ بھی شاہد ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ 4 سال تک رانچی کے قید خانے میں مولانا ابوالکلام آزاد کو رکھا گیا۔ یہ اتنے بہترین قائد اور آزادی کے اتنے بڑے رہنما کو کئی سال جیل کی چکیوں میں پیسا گیا، لیکن پھر بھی یہ کم رہنے والے نہیں تھے، پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ اپنے ساتھ مہاتما گاندھی کو بھی تیار کرتے رہے، ان کو بھی یہ قیادت کی ذمہ داری دیتے رہے، بڑی قربانیاں دیں اور جیلوں میں رہتے ہوئے بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے مکمل طور پر تیاریاں کی اور تدبیریں کی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی علماء کرام تھے اور ہمارے ہندو بھائی بھی کئی ایسے تھے، غیر مسلمین میں بھی کتنے ایسے جانباز تھے جنہوں نے اس ملک کی آخری وقت میں آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بڑی عظیم ہے۔ ان کا وہ خطبہ آب زر سے لکھنے کے مانند ہے جو انہوں نے آزادی کے دن جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، دلی کی جو جامع مسجد ہے اس کی سیڑھیوں پر ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا جو ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے۔ مسلمان کے لیے اختیار تھا، ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کچھ کانگریس کی غلطی تھی اور کچھ مسلم لیگ جن کے قائد محمد علی جناح تھے ان کی جانب سے بھی کچھ غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان جو پاکستان بھی ہندوستانی میں شامل تھا، ایک ہی ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ مسلموں کے لیے ہو گیا اور اس میں سارے لوگ جو بھی رہنا چاہتے ہیں اختیار تھا، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو پاکستان بھی جا سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے مسلمان پاکستان گئے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جو ہجرت کر کے پاکستان جا رہے تھے کہ دیکھیے ہجرت کے نام پر یہ کہاں کا خطبہ ہے؟ جامع مسجد دہلی کا خطبہ ہے۔ اس کی سیڑھیاں جو دہلی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے بڑے مجمع پر خطاب کیے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے اور کہا تھا ہجرت کے نام پر آپ راہ فرار اختیار نہ کریں۔ ہم نے خون جگر سے اس ملک کو سینچا ہے، پھر آج جب آزادی ملی ہے تو اس ملک سے بھاگنا کس لیے، اس ملک سے ہجرت کرنا کس لیے؟ جب مل کر کے آزادی حاصل کیے ہیں، جہاں آزادی پائے ہیں وہاں رہیں گے۔ جب ساری قربانیوں کو برداشت کر چکے ہیں تو خوشیوں کے سمے ہم باہر کیوں جائیں گے، یہاں رہیں گے۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ دور اندیش شخصیت ہیں۔ انہوں نے آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کہا تھا کہ اگر آپ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے کچھ زمانہ ایسا بھی آئے گا ہندوستان کے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ آج ہندوستان کی حالت دیکھیے، جس موڑ پر آج ہندوستان کے مسلمان ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے وہ تاریخی جملے کہ مسلمان اگر یہاں سے پاکستان چلے گئے مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ جماعت ہندوستان کے اندر کمزور پڑ جائے گی، جو جمہوری طاقت مسلمانوں کی رہے گی وہ انتہائی کمزور ہو کر کے رہ جائے گی، جس دہانے پر ملک ہندوستان میں آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ اسی وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا، آج ہمارے ہندوستان کی وہی صورتحال ہے۔ جن کی اکثریت ہے، جن کا غلبہ ہے، وہ مسلمانوں کو یہ تانا دیتے ہیں آپ ہندوستان چھوڑ دیں، ہندوستان میں کوئی حق نہیں ہے، یا آپ
کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، تو یہ اگر اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ ہندوستان کے اندر رہتی تو انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی مضبوط طاقت مسلمانوں کی ہوتی، اور جو صورتحال ابھی ہے کم سے کم اگر مسلمان سب مل کر کے رہتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑی قربانیاں ہیں ہمارے مسلمانوں کی، ہمارے علماء اہل حدیث کی، لیکن پھر بھی ہمارے غیر ہماری قربانیوں کو بھلانا چاہتے ہیں، ان کی قربانیوں کے سلسلے میں کہ وہ کس اعتبار سے میدان کارزار میں کودا کرتے تھے، کتنا جذبہ تھا۔ ایک شاعر ہیں بسمل عظیم آبادی، انہوں نے آزادی ہند ہی کے موقع پر چند اشعار کہے تھے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ مرنے والوں آؤ اب گردن کٹاؤ شوق سے، مرنے والوں آؤ اب گردن کٹاؤ شوق سے، یہ غنیمت وقت ہے خنجر کف قاتل میں ہے، یہ غنیمت وقت ہے خنجر کف قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، ہم آزادی کے جذبے سے کس قدر سرشار ہیں، کیا جذبہ ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیسی قربانیاں ہیں، ہم کیا بتائیں گے۔ وقت آنے دے، قربانیوں کے ذریعہ ہم ثابت کریں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں۔ ان ساری قربانیوں کو رکھنے کے باوجود، ان ساری قربانیاں کو ذکر کرنے کے بعد آخری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں ملک آزادی میں ان لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ قربانیوں کی اتنی لمبی ہے، ان تمام تاریخوں کے باوجود ہم آپ سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ان قربانیوں کا معاوضہ نہیں چاہتے۔ ہم اگر چاہتے ہیں تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے بعد ملک کا جو دستور ہے، ملک کا جو نظام ہے، ملک کا جو قانون ہے، اس قانون کے اعتبار سے ایک ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا حق ملنا چاہیے آپ ہمیں وہ حق دے دیں، بس یہی ہم چاہتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ قربانیوں کا صلہ آپ کیا دیں گے؟ وہ تو اللہ کے لیے لڑتے تھے، اللہ کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے باعزت شہری ہیں، یہاں ہم نے قربانیاں دی ہیں صدیوں تک، ان قربانیوں کی وجہ سے ہمارا جو حق ملنا چاہیے، بنیادی حق ہے، بنیادی حیثیت ہے، وہ حق ہمیں حاصل ہو جائے، وہ حق ہمیں مل جائے، بس یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور اتنی ساری قربانیوں کا ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ نہ بھولیں ان قربانیوں کو، ان کی قربانیوں کو زندہ کریں۔ آپ بھی اس ملک کی خاطر مکمل طور پر محنت اور کوشش کریں، اور ملک کی آبیاری کے لیے، ملک سے فتنے و فساد کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں آزادی ہند سے متعلق۔